ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 196 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، مکمل کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، مکمل کرو، تمام کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، مکمل کرو۔ اس جملے میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لے، اب اس کے لیے حج اور عمرہ مکمل کیے بغیر احرام کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ جب اس نے ارادہ کر لیا، اب شروع کر لیا، اب اس کو پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ حج اور عمرہ جب بھی کرو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کوئی دنیاوی غرض، کوئی نمود و نمائش، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے۔ تو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کو مکمل کرو، پورا کرو اللہ کے لیے۔ فَإِن پس اگر احصرتم تم روک دیے گئے، اسی سے لفظ حصار آتا ہے، محصور ہو جانا، حصر رک جانا، روک دینا، پابندی لگ جانا، احصار پابندی، رکاوٹ، محصور جو روک دیا جائے، کسی مخصوص جگہ کے اندر گھیر لیا جائے، روک لیا جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسرا آسانی سے میسر ہو، من الہدی قربانی کا جانور۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، کوئی رکاوٹ آ جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو آسانی سے قربانی کا جانور میسر ہو اس کی قربانی کرو۔ ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اب یہاں سے اس کا دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے چلتا ہے، احرام باندھ لیا ہے، آگے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی کہ وہ شخص عمرہ نہیں کر سکا، حج نہیں کر سکا، حج اور عمرہ کیے بغیر یا حج عمرہ مکمل کیے بغیر اس کو احرام اتارنا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس پر ایک دم لازم ہے، ایک دم لازم ہے، یعنی ایک قربانی کا جانور قربان کرنا اس پر لازم ہے۔ اس کو دم کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، اور حج کے احکام کے اصطلاح میں اس کو دم کہا جاتا ہے۔ اس پر دم لازم ہوتا ہے، یعنی ایک جانور قربان کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت اور ارادے سے چلے، احرام باندھ لیا، کفار مکہ آڑے آ گئے،
کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. احرام باندھ لیا ہے, رکاوٹ آ گئی, عمرہ کیے بغیر مسلمانوں کو یہاں سے لوٹنا پڑا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پھر اس کا قربانی کی, دم دیا اس کا. تو اگر کسی شخص کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ اس نے حج یا عمرہ کیے بغیر احرام کھولنا پڑ جائے, اس کو اتارنا پڑ جائے, بیمار ہو گیا, فلائٹ کا ایشو بن گیا راستے میں, یا وہاں پہنچ کر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ حج یا عمرہ پورا کیے بغیر اس کو احرام کھولنا پڑ جاتا ہے, تو اس پر دم لازم ہے. فامس کیا چیز یہ آگے آ رہا ہے, یہ آگے آ رہا ہے. دیکھیں احرام تو کسی وقت بھی کھول سکتا ہے, احرام کا ایشو نہیں ہے, احرام کسی وقت بھی وہ کھول سکتا ہے, کیونکہ اس نے احرام کھول دیا نا, ختم. ولا تحلقوا, اور نہ منڈواؤ, رؤوسکم, اپنے سر. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سر نہ منڈواؤ, کیونکہ اس نے سر بھی منڈوانا ہے بہرحال. ولا تحلقوا رؤوسکم, اور اپنے سر نہ منڈواؤ, حتی, جب تک کہ یبلغ, پہنچ نہ جائے, الہدی, وہ قربانی کا جانور, محلہ, اپنی جگہ قربان گاہ. قربان گاہ پہنچنے سے مراد اس کا قربان ہو جانا اور قربانی کا ہو جانا. جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اس وقت تک سر نہیں مڑوانا. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتا تو اس پر ایک دم لازم ہے, دم اس نے ادا کرنا ہے. فمن کانا, پھر جو کانا ہو, منکم, تم میں سے, مریضن, بیمار. فمن کانا منکم مریضن, پس تم میں سے جو بیمار ہو, مریض ہو, او, یا, بھی, اسے, اذن, کوئی تکلیف ہو, من رأسہ, اس کے سر میں, او بھی ازم من رأسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, ففدیۃ, تو اس پر لازم ہے فدیہ, من صیام, روزوں کی صورت میں, او, یا, صدقۃ, صدقہ کی صورت میں, او, یا, نسک, قربانی کی صورت میں. فمن کان منکم مریضن, تم میں سے جو بیمار ہو, او بھی اذم من رأسہ, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, تو اس پر لازم ہے روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا. یعنی مطلب یہ ہے احرام کی حالت میں بال نہیں منڈوائے جا سکتے. احرام کی حالت میں بال جب تک وہ مکمل نہیں کر لیتا, کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی مجبوری بن گئی, اس کو بال منڈوانے پڑ جاتے ہیں, کوئی ایسا ایشو بن گیا, تو اس کا پھر کفارہ یہ ہے, اس کا فدیہ یہ ہے. 3 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی, یا تو روزہ رکھے, یا مسکینوں کو کھانا کھلائے, صدقہ جس کو کہا گیا, اور یا پھر قربانی کرے. روزے 3 ہیں, یا تو 3 روزے رکھ لے, یا یہ 3 آپشن ہیں, ان میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے, یا 6 مساکین کو کھانا کھلائے, صدقۃ الفطر کے برابر بھی ان کو دے سکتا ہے, اور یا ایک بکری ذبح کرے. اگر احرام پہن لینے کے بعد کسی مجبوری کی بنا پر بال کٹوانے پڑ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا. فَإِذَا, پھر جب, تم امن کی حالت میں ہو جاؤ, پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ,
یعنی ان میں سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو کوئی رکاوٹ اس کے سامنے آئی، نہ کوئی بیماری اس کو لاحق ہوئی، خیر و عافیت کے ساتھ ایک شخص وہ اپنی حج اور عمرے کی ادائیگی کرتا ہے۔ فمن، پس جس نے تمتع، فائدہ حاصل کیا، بالعمرتی، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کا، جس نے حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حاصل کیا۔ حج کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی نے ایک ہی احرام باندھا، ایک ہی احرام باندھا، عمرہ بھی کر لیا پہلے اور پھر حج بھی کر لیا اسی میں، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی احرام میں اس نے حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ حاصل کر لیا، تمتع فائدہ حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالی یہ صورت بیان فرما رہے ہیں، جو شخص حج اور عمرہ اکٹھا کر لے تو شکرانے کے طور پر اس پر لازم ہے کہ وہ ایک قربانی کرے، شکرانے کے طور پر اس پر لازم ہے کہ وہ ایک قربانی کرے۔ فمن تمتع، جس نے فائدہ حاصل کیا، بالعمرۃ، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کا، جس نے حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں یہ فائدہ حاصل کیا، فمستیسر، تو جو آسانی سے اس کو میسر ہو، من الہدی، وہ قربانی کرے۔ یہ دم شکر کہلاتا ہے، دم شکر اس پر لازم ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ہی موقع پر حج اور عمرہ دونوں کی سہولت نصیب فرما دے، اس پر شکرانے کے طور پر وہ ایک قربانی اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ فمن، پس جو لم یجد، نہ پائے، فمن لم یجد، جو نہ پائے، یعنی اس کے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جانور ذبح کر سکے، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثتی، 3 ایام، دن، 3 دن روزے رکھے، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا، جب، رجعتم، تم واپس لوٹ آؤ۔ 3 وہاں رکھ لے اور 7 روزے بعد میں رکھے جب وہ واپس لوٹ آئے، تل کا، یہ 10 کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ یعنی ایسی صورت میں اس شخص پر 10 روزے لازم ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ شکرانے کے طور پر 10 روزے رکھے، 3 وہاں رکھ لے، جب جو ممنوع ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، یہ ممنوع ایام ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد 3 وہاں رکھ لے اور 7 جب واپس لوٹ آئے تب رکھ لے۔ ویسے اگر بعد میں اکٹھے بھی سارے رکھ لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے، حج تمتع کرنا، ایک ہی موقع پر حج اور عمرہ دونوں کرنا، یہ سہولت، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، کہ نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضری، رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ مسجد حرام سے یہاں مراد ہے حدود حرم۔ یہ سہولت اس کے لیے ہے جو حدود حرم کے اندر رہنے والے نہ ہوں، جو حدود حرم کے اندر، مقامی کہہ لیں آسان لفظوں میں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، یہ سہولت ان کے لیے نہیں ہے، یہ سہولت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سہولت ان کے لیے ہے جو باہر سے آنے والے ہوں۔ یہ اس لیے آسانی کے لیے،
آسانی کے لیے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کو زیادہ موقع مل جائے. یہ مقامی لوگ تو پھر بھی آتے رہتے ہیں, یہ حج بھی کرتے رہتے ہیں, عمرے بھی کرتے رہتے ہیں, بہت عمرے کرتے رہتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں. لیکن جو لوگ باہر سے آئے ہیں ان کے لیے پھر دوبارہ اس طرح آنا کب ممکن ہوتا ہے, کب ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو چاہیے یہ پیچھے ہو جائیں اور ان کو موقع دیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ سہولت ان کے لیے ہے کہ جو حدود حرم کے اندر رہنے والے نہ ہو. یہاں لفظ مسجد حرام ہے, یہاں لفظ مسجد حرام ہے, اور مراد اس سے حدود حرم ہے. حرم کی حدود تو بہت زیادہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ جو ہے, مکہ اور اس کا جو محترم علاقہ ہے اس کی حد بندی کی ہے. یہ بہت مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے, میں انشاءاللہ کل وہ پتہ میں معلوم بھی کر کے آؤں گا. یہ حدود حرم جو ہے یہ بہت وسیع علاقہ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو مسجد جو وسیع ہو رہی ہے ہوتے 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 ایک وقت آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ پوری میل کی حد بندی کی تھی, غالباً 18 کلومیٹر 18 میل یا اس سے بھی زیادہ جو حد بندی کی تھی, لگتا یہ ہے کہ یہ مسجد وہاں تک وسیع ہو جائے گی. اسی لیے حدود حرم, مسجد حرام بول کر حدود حرم مراد لی ہے کہ جو اس حد کے اندر رہنے والے ہوں. میں انشاءاللہ کل وہ کون کون سی ہے وہ کل آپ کو بتا بھی دوں گا. تھوڑا سا زیادہ ہوگا جی. نہیں یہ تو وہ ہے, نہیں یہ تو وہ ہے نا جہاں وہ تعمیر ہو چکی ہے. ہاں جی جی بالکل, یعنی 14 اور 14 2856 کلومیٹر بن گیا یہ. اچھا صحیح. یہ جتنا ایریا ہے یہ حدود حرم کہلاتا ہے. اصل میں نا میں نام معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اس یہاں سے یہاں تک میرا خیال ہے یہ جعرانہ کا مقام ہے ایک. اصل میں نا یہ نہ تو چوکور ہے اور نہ ہی گول ہے, نہ تو یہ اس طرح گول ہے یہ حدود حرم, اور نہ ہی یہ چوکور ہے, اور نہ ہی یہ مثلث ہے, ٹرائنگل بھی نہیں ہے, بلکہ جی یہ ترچھا سا ہے. یہ حدود حرم جو ہے یہ ترچھا سا ہے, اور اس کی جو سب سے آخری حد ہے نا وہ جعرانہ ہے, اور اس کی جو سب سے قریب حد لگتی ہے وہ مسجد عائشہ ہے, مقام تنعیم جسے کہا جاتا ہے. یہ جو تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے نا, تھوڑا سا جو اختلاف ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں مقام جعرانہ سے جا کر باندھنا چاہیے. اس کی اصل وجہ یہ ہے جعرانہ بھی حد اس کی لمٹ ہے اور مسجد عائشہ بھی لمٹ ہے. جعرانہ ذرا دور پڑتی ہے, مسجد عائشہ ذرا قریب پڑتی ہے. جو زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے جعرانہ چلا جائے, اور جو سہولت لینا چاہتا ہے وہ مسجد عائشہ چلی جائے, مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ آئے. جب آدمی حرم کے اندر ہو اور احرام اتار چکا ہے, دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو احرام باندھنا پڑے گا. احرام باندھنے کے لیے اس کو اس جگہ پہ جانا پڑے گا جو لمٹ ہے, جو حدود حرم کی انتہا ہے. اب یہ حدود حرم ایسے ہے, ایسے ہے یہ. اب ظاہر ہے کہ یہ مسجد ہے, ٹھیک ہے, مسجد حرام ہے یہ والی فی الوقت, اور مسجد عائشہ قریب پڑتی ہے, جعرانہ دور پڑتا ہے. اس طرح نا وہ جو اختلاف, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی جعرانہ جانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی مسجد عائشہ. اصل میں مسجد عائشہ جاؤ یا جعرانہ جاؤ بات ایک ہی ہے, وہ ذرا تھوڑا سا دور ہے اور یہ قریب ہے ذرا تھوڑا سا. تو حدود حرم جو ہے, حدود حرم لگتا یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ مسجد انشاءاللہ وہاں تک وسیع ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مکہ تھا
آج کی مسجد حرام اس مکہ سے کہیں زیادہ وسیع ہو چکی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مدینہ تھا پورا شہر، آج کی مسجد نبوی اس سے وسیع ہو چکی ہے، آج کی مسجد نبوی اس سے وسیع ہو چکی ہے۔ اور وہ جو آپ کے گھرانے تھے نا اور قرب و جوار کے جو گھر تھے وہ تو بالکل محراب کے قریب قریب آ گئے ہیں بس۔ تو ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت پکڑ فرمانے والے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ پاک سخت عذاب فرمانے والے ہیں، سخت پکڑ فرمانے والے۔